بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم و معزز سامعین کرام، جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ گرا ہی اس سائڈ پہ جائے کہ وہ خود بخود قبلہ رخ ہو جائے۔ اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہوا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پھر اس کو گھسیٹتے رہنا اور اس کو ڈراتے رہنا کہ صرف قبلہ رخ کرنے کے لیے اتنا اس کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یوں سمجھے کہ خود اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور اس کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہو جائے، صحیح طرح سے لیٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، مسنون ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے اس کے گلے کو کاٹیں، 4 رگیں کٹ جائیں، 4 رگیں، ایک کھانے والی، ایک سانس والی اور 2 جو شاہ رگیں ہوتی ہیں یہ کٹ جائیں جن سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ ان 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے 3 کٹ جاتی ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ ذبح صحیح ہوگا، اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اگر 2 کٹی ہیں یا اس سے کم کٹا ہے تو پھر یہ جانور مردار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے، لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری پھیر دیں، یہ ذبح ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا اناڑی ہے یا اس سے کوئی تھوڑا بہت رہ گیا کچھ، تو پھر کوئی دوسرا آدمی جلدی سے چھری لے کر اور اس کو ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اوراق کاٹنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیر پڑھنا یعنی اللہ اکبر کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کہتا تو جانور پھر بھی مردار ہو جائے گا، جانور کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک بات اس کا بھی خیال کیا جائے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد فوراً کوشش کریں احتیاط سے جانور کی رسیاں کھول دیں تاکہ وہ ہاتھ پاؤں مارے اور دم مسفوح اچھی طرح نکل جائے۔ اور ٹانگ لگنے سے جو ہے وہ خیال کریں کہ رسہ کھولتے ہوئے ٹانگیں نہ لگ جائیں، جانور کی ٹانگیں آپ کو نہ لگ جائیں۔ تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے احتیاط سے جتنا جلدی ہو سکے ذبح کرنے کے بعد وہ اس کی رسیاں کھول دیں، پاؤں کھول دیں۔ جانور ذبح ہو گیا، اب وہ اٹھ کر بھاگنے کا نہیں ہے، لہٰذا وہ بھاگ نہیں سکتا، تو اس کی رسیاں کھول دیں تاکہ دم مسفوح جو خراب خون ہوتا ہے، جو حرام خون جسم کے اندر ہوتا ہے، وہ نکل جائے اس کے ہاتھ پاؤں مارنے سے۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو ذبح ہو جانے کے بعد پھر دعا مانگیں۔ بعض لوگ جو ہے ہمارے ان پڑھ بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی جانور پکڑ لیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں سب، اب پہلے جی مولوی صاحب دعا کرا دیں۔ تو یہ دعا پہلے نہیں ہوتی بلکہ بعد میں دعا ہوتی ہے۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس وقت دعا مانگنی ہے کہ اگر کوئی اردو میں مانگنا چاہتا ہے تو اردو میں مانگے کہ یا اللہ جیسے آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے قربانی قبول کی اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا، اسی طرح ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیجئے۔ اگر کوئی عربی میں پڑھنا چاہے تو پھر اس کو یہ یوں الفاظ کہنے چاہیے، اللہم تقبل ہو کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔